انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے وزن کے بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں مختلف مضامین پیش کر چکی ہے۔ مختلف مضامین اور مختلف طریقے سے مضامین پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف طریقے سے ان مسائل کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ جو مسائل آپ کی صحت کو خراب کر سکتے ہیں ان پہ آپ آسانی سے کنٹرول کر سکیں۔ اگر آپ اپنے وزن کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کی طبیعت میں بشاشت آتی ہے بلکہ اس کے ساتھ وزن کو صحت مند حدود میں رکھ کر مختلف اقسام کے خطرناک بیماریوں کا خطرہ بھی بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ بڑھا ہوا وزن اگر گھٹ جائے تو آپ زیادہ جاذب نظر اور پرکشش نظر آنے لگیں گے، لیکن اس معاملے میں آپ کو حقیقت پسند بننا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات یقینی بنانا ہوگی کہ آپ کا وزن واقعتاً ضرورت سے زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو کتنا زیادہ ہے؟ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے بھاری بھرکم ہیں اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب مردوں کے معاملے میں صورتحال برعکس ہوتی ہے، وزن کا اندازہ لگانے کے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں بہت سے چارٹس اور ٹیبلز بھی دستیاب ہیں۔ بعض اوقات ان میں ایسے اہداف دیے جاتے ہیں جو کم تر ہوتے ہیں اور ان ہدف کے حصول کے لیے تعزیری قسم کی ڈائٹنگ کی مسلسل ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ ایسے چارٹ اور ٹیبلز سے متاثر نہ ہوں۔ ہر فرد کے وزن کا ایک قدرتی رینج ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے قدرتی وزن سے کم تر کے حصول کے لیے ڈائٹنگ پر توجہ دیں گے تو یقین جانیے کہ اس نئے وزن کو برقرار رکھنا آپ کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض چارٹس اور ٹیبلز حقیقت پسندانہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک واحد مثالی وزن ایک ہی قامت کے لاکھوں مختلف ڈیل ڈول کے افراد پر یکساں انداز پر نافذ کرنا غیر حقیقی نظریہ ہے۔ یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا واقعی ہمارا وزن زیادہ ہے یا نہیں، ہمیں مختلف طریقوں سے اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ پھر وہ ہدف مقرر کرنا چاہیے جسے پورا کرنا آپ کے لیے مناسب ہو۔ اس لیے کوئی بھی ایسا طریقہ بالکل درست نہیں ہو سکتا۔ وزن کے سلسلے میں آپ کو اپنی جسمانی ساخت اور قد کاٹ پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ پست قامت ہوتے ہیں ان کے جسمانی ڈھانچے چھوٹے اور دراز قامت افراد کے فریم بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت پر مبنی نہیں۔ اگر آپ ڈیل ڈول میں بڑے ہیں تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ خود کو کسی چھوٹے قد کاٹ والے میں تبدیل کریں۔ اگر آپ کسی طرح وہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں جو کسی چھوٹی قامت کے لیے موزوں ہے تو ممکن ہے اس کوشش کے نتیجے میں آپ زیادہ بھدے نظر آئیں۔ جو وزن آپ نے حاصل کیا ہوگا اسے آپ برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ آپ اپنی جسمانی ساخت کا فوری جائزہ لیں اور لینا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو اپنی کلائیوں پر نظر ڈالنا ہوگی۔ دبلی پتلی کلائی چھوٹا قد کاٹ ظاہر کرتی ہیں۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کا قد 1.58 میٹر سے کم ہے، آپ کی کلائی کی پیمائش 14 سینٹی میٹر سے کم ہے تو آپ کا جسمانی ڈھانچہ چھوٹا ہے۔ اگر آپ کی کلائی 15 سینٹی میٹر سے زیادہ چوڑی ہو تو جسمانی ڈھانچہ بڑا ہے۔ 1.65 میٹر سے کم لمبے
مرد حضرات کی کلائی کی پیمائش اگر 16 سینٹی میٹر ہے تو وہ چھوٹے ڈیل و ڈول والے ہیں. اگر یہ پیمائش 17 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو ان کا قد کاٹ بڑا ہے. اگر آپ ٹیپ سے ناپنا نہ چاہیں تو بھی ایک آسان طریقے سے جسمانی ڈیل ڈول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آپ اپنے ایک ہاتھ کے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کی مدد سے دوسرے ہاتھ کی کلائی کے گرد حلقہ بنائیں. اگر انگوٹھا اور انگلی ایک دوسرے کے آگے آ جائے تو آپ کا ڈھانچہ چھوٹا ہے. اگر یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو ڈیل ڈول درمیانہ ہے، اور اگر انگوٹھے کے بیچ کی انگلی سے ملاقات نہ ہو تو آپ بڑے قد اور کاٹ کے مالک ہیں. تو اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جسمانی ساخت کیا ہے، اور اس جسمانی ساخت کے لیے آپ کو کون سا وزن موزوں رہے گا. آپ اگر بڑے قد اور کاٹ کے مالک ہیں تو اس میں بھرا ہوا جسم بہتر لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا بہتر زندگی گزار سکتے ہیں.